السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ امید ہے کہ اس سے پہلے آپ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہوگا نیشنل انکم کیا ہوتی ہے اور اس کے جو ڈیفرنٹ کنسیپٹس ہیں، جی ڈی پی، جی این پی، این این پی، این آئی، پی آئی، پرسنل انکم اینڈ ڈسپوزیبل پرسنل انکم، اس کے مختلف کنسیپٹس بھی آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو میئر کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کنسیپٹس تو آپ نے دیکھے کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ کیا ہوگی۔ تو اب ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کس طرح سے ہم نے جب میئر کرنا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جی ڈی پی ہے، اس میں یہ انکلوڈ ہوگا اور جی این پی ہے، تو اس کو میئر کیسے کیا گیا۔ تو میئرمنٹ کرنے کے بھی طریقے ہیں، 3 طریقے میئرمنٹ کے بیان کیے گئے۔ تو ایک پہلا طریقہ ہے پیداوار کا طریقہ، دوسرا آمدنی کا طریقہ ہے اور تیسرا اخراجات کا طریقہ۔ یہ پہلا جو پیداوار کا طریقہ ہے، اسے اگر دیکھا جائے تو وہ بیس کرتا ہے اس کا مارشل کی تعریف کے اکارڈنگ۔ مختلف آپ نے جب دیکھا کہ مارشل نے ڈیفائن کیا تو اس نے کہا اشیاء خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں پروڈیوس کی جاتی ہے اور ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ قومی آمدنی ہوگی۔ پھر جو بھی کہا کہ زرعی مالیت لے لی جاتی ہے، گارڈنر ایکلے، جے آر ہیگس، ولسن، تو ان سب نے اشیاء کی جو اشیاء خدمات کی مقدار ہے ان کے مجموعے کو قومی آمدنی کہا۔ تو اس کے ذریعے سے اگر ہم ان کی ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی آمدنی کو میئر کریں تو پیداوار کا طریقہ وجود میں آتا ہے۔ تو پیداوار کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو پیداوار کے طریقے میں ہم ایک سال کے عرصے میں ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی حتمی مالیت لے لی جاتی ہے۔ یعنی کہ زرعی شعبہ ہے تو زرعی شعبہ میں جتنی بھی پیداوار ہوئی، مثلاً کپاس، گندم، دالیں، سبزیاں، پھل، جو کچھ بھی پروڈیوس ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا زرعی اجناس کی صورت میں لے لیا ہم نے۔ اس کے بعد پھر معدنی اشیاء، ملک کے اندر ایک سال کے عرصے میں جو معدنیات حاصل ہوئیں، اس میں کوئلہ، لوہا، تانبا، نمک، قدرتی گیس، تیل، یہ سب اس قسم کی معدنیات وہ لے لی جائیں گی، ان کو جمع کیا جائے گا۔ پھر صنعتی اشیاء، جتنے بھی آپ کے کارخانے ہیں انہوں نے جو اشیاء پروڈیوس کی، کپڑا، مشینری، ادویات، صابن، پھر جتنی بھی آپ کی استعمال کی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوں گی۔ جمع خدمات، اب کچھ لوگ خدمات پروڈیوس کرتے ہیں، خدمات فراہم کرتے ہیں، مثلا ڈاکٹرز، وکلاء، پروفیسرز اور نجی اور سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہیں، ان سب کی جتنی بھی انہوں نے پروڈکشن کی، اس کے بدلے میں جتنی بھی تنخواہیں وہ ساری ان کی جمع کر لی جائیں گی، کیونکہ ان کی سروسز کی مالیت لے لی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور اشیاء ہوتی ہیں جیسے دیگر اشیاء، حیوانات، جنگلات وغیرہ، یہ بھی زرعی شعبہ میں ہی ویسے آ جائے گا۔ حیوانات، جنگلات، ماہی گیری، مرغیاں وغیرہ، یہ بھی ہمارا ایگری سیکٹر ہی، اگر اس کو ہم اس میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، ہارٹیکلچر وغیرہ میں۔ تو جو زرعی اجناس ہیں، ہر قسم کے زرعی اجناس اور زرعی شعبہ کی پیداوار، صنعتی شعبہ کی پیداوار، جمع معدنی اشیاء، جمع خدمات اور دیگر جو اشیاء ہیں پروڈیوس ہو رہی ملک کے اندر، وہ سب کی سب جب ان کی زرعی مالیت لے لی جائے گی مجموعی طور پر، تو ہمارے پاس پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اس طریقے کو استعمال میں لانا ہے تو ہمیں کچھ احتیاطیں ہیں جنہیں مد نظر رکھنا ہے، تاکہ قومی آمدنی کے جو تخمینے ہیں، قومی آمدنی کے جو کیلکولیشنز ہیں وہ غلط نہ ہوں، وہ صحیح ہمیں قومی آمدنی حاصل ہو سکے۔ تو پہلا جو ہے وہ اوائڈنس آف ڈبل کاؤنٹنگ ہے۔ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے، 2 بار ایک چیز کو شمار نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ہم جب لیتے ہیں زرعی اجناس کی، ہم نے گندم کی بات کی یا کپاس ہے، تو جو چیز بھی ہم لے رہے ہیں یا تو اس کی ابتدائی صورت لے لیں گے اور پھر ہر مرحلے پر اس شے کی تیاری میں جو اشیاء ایکسٹرا اس کے اوپر جو اخراجات آئے انہیں جمع کرتے چلے جائیں گے، یا پھر کسی شے کی حتمی جو صورت ہے وہ لے لی جائے گی، حتمی صورت کی مالیت لے لی جائے گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کپڑا کی حتمی مالیت لے لی ہے تو ایزی ہے اس کو کاؤنٹ کرنا، لیکن اگر آپ نے کپاس لی ہے تو پھر کپاس سے جو کپڑا بننے تک جو مراحل ہیں، دھاگا، جتنے اوپر اخراجات آ رہے ہیں وہ آپ کو ایڈ کرنا پڑیں گے۔ جیسے کپاس سے
اگر دھاگا بنتا ہے تو اس کے اوپر جتنی کپاس کی اوریجنل پرائس پلس جو اس کے اوپر ایک خرچہ آیا دھاگا بننے کا وہ ہم جمع کر لیں گے. پھر دھاگے سے کپڑا تک جو بننے کا جو خرچ آیا وہ جمع کر لیا جائے گا. تو اس طرح سے ہمیں کپڑے کی جو حتمی پرائس ہے وہ معلوم ہو جائے گی. یہاں پر ایگزامپل دی گئی ہے اسی طریقے جو آپ کی بک میں اس کے اکارڈنگ کیا ہے کہ گندم کی اگر روٹی کی پرائس لی گئی ہے کہ ایک روٹی ہے وہ 5 روپے میں آتی ہے تو اس کی آپ نے جب کاؤنٹ کرنا ہے تو اس کو گندم کی قیمت سپوز یہاں پر گیون ہے 2 روپے کی گندم تھی اس میں استعمال ہوئی. پھر جو گندم سے آٹا بننے میں جو اس کو اوپر جو لاگت آئی وہ 1 روپیہ تھی. تو پھر اس کے بعد آٹے سے جب روٹی پکوائی گئی تو اس کو جو مزدوری دی گئی وہ 1 روپیہ تھی پکانے والے کو. اور پھر جو جس نے اس کی قیمت اگر دیکھا جائے تو اب 4 روپے ہو چکی ہے روٹی کی قیمت. اب جو فروخت کار ہے اس نے بھی اپنا منافع رکھنا ہے تو 1 روپیہ اس نے منافع رکھ لیا تو ٹوٹل جو پرائس ہے وہ روٹی کی 5 روپے ہو گئی. یہ صحیح کیلکولیشنز ہیں. دوسرے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلکولیشن ڈبل کاؤنٹنگ کہاں پر ہو رہی ہے. ڈبل کاؤنٹنگ جب ہو رہی ہے تو اس میں گندم کی قیمت 2 روپے لی گئی لیکن آٹے کی قیمت 2 جمع 3 کر کے جو ہے اگر 3 روپے کا آٹا آتا ہے 1 روپے کی 5 روپے کی جو روٹی ہے اس کے اوپر اگر 3 روپے کا آٹا لگ رہا ہے تو وہ 3 روپے اس نے انکلوڈ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ گندم کی جو قیمت ہے وہ 2 بار انکلوڈ ہو گئی. پھر روٹی پکوائی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 4 روپے کی روٹی ملتی ہے تو اس نے اس کو بھی انکلوڈ کیا. اگین جو ہے گندم کی قیمت آٹے کی قیمت بھی انکلوڈ ہو گئی تو 4 کنسیڈر ہوئی. فروخت کار کا منافع ڈال کر علیحدہ دوبارہ سے گندم کی قیمت انکلوڈ ہو رہی ہے تو 5 اس میں شامل کیا جا رہا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ 14 روپے قیمت بنائے گی. تو اس کا مطلب وہ غلط کاؤنٹ ہو رہا ہے. 14 روپے غلط ہے کاؤنٹنگ کیونکہ اس میں آپ نے ڈبل کاؤنٹنگ کی بار بار ایک ہی شے کو شامل کرتے چلے گئے. تو پہلا یہ مد نظر رکھنا ہے. پہلی احتیاط یہ ہے پہلی جو پریکاشن جو ہے وہ لینی ہے وہ یہ ہے کہ ڈبل کاؤنٹنگ نہ ہو. اس طرح سے آپ شے کو لیں یا تو حتمی مالیت لے لیں کسی شے کی یا پھر اگر آپ نے ابتدائی لی ہے تو اس طرح سے اوپر ایکسٹرا جو مراحل ہیں ان کے اوپر آنے والی اخراجات کو آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ اس کو ڈبل کاؤنٹ نہیں کرنا. دوسرا جی ان پیڈ سروسز وہ انکلوڈ نہیں ہوں گی. ان کے معاوضے شامل نہیں ہوں گے. بلا معاوضہ خدمات کیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات کچھ لوگ جیسے ایک خاتون کا اپنے گھر میں کام کرنا ایک جو شخص ہے اس نے اپنا گھر میں گارڈننگ کا شوق رکھتا ہے اس نے مالی نہیں رکھا خود خدمات پرووائڈ کر رہا ہے خود اپنے گارڈن کی اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سروسز اس میں انکلوڈ نہیں ہوگی. استاد اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کے بدلے میں اسے کوئی پیمنٹ نہیں مل رہی تو وہ اس کی سروسز جو ہیں یہاں پر وہ انکلوڈ نہیں ہوں گی. ایک درزی کا اپنے کپڑے سینا اپنے بچوں کے کپڑے سینا کیونکہ اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. تو جو تفریحی طبع کے لیے کام کیے جائیں اپنی جس کے اپنی ذات کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں جس کے بدلے کوئی معاوضہ نہیں ملتا تو وہ بھی خدمات اس میں انکلوڈ نہیں ہوتی قومی آمدنی میں کیونکہ ان کا اندازہ بھی نہیں لگایا بھی نہیں جاتا مشکل ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم انکلوڈ بھی نہیں کرتے. دوسرا جو مخفی جو سرگرمیاں ہیں انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز فار ایگزامپل اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کے ایسی غیر قانونی سرگرمیاں جو ان کو ہم انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کہیں گے کیونکہ وہ حکومت سے چھپ کر کی جاتی ہیں لوگوں سے چھپ کر کی جاتی ہیں. اس میں آپ کی اسمگلنگ آ جائے گی ذخیرہ اندوزی ہے چور بازاری ہے. تو ایسی کاموں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کی جاتی کیونکہ اسے ویسے ہی مخفی رکھا جاتا ہے اور اس کو اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے تو وہ جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتی عام طور پر اس میں شامل نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا پہلا جو طریقہ پروڈکشن میتھڈ جس کے ذریعے سے آپ قومی آمدنی کو فائنڈ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو بچے.